پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب، پاکستان کی سیاست میں ایک معتبر نام، جو پاکستان میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں بہت سے محکموں کے وفاقی وزیر رہے۔ 1975، 77 اور 85 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آج کل سیاسی طور پر کچھ کم فعال ہیں، لیکن المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی رہنما بھی ہیں اور بہت سارے فلاحی کام کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز اس دور سے کرنا چاہیں گے جب آپ کا بہت نام اور بہت چرچا ہوتا تھا۔ آپ کے پاس افرادی قوت کی وزارت تھی، پیٹرولیم قدرتی وسائل کی وزارت رہی، ہاؤسنگ اور ماحولیات کی وزارت رہی۔ اس زمانے اور اس دور سیاست کو آج کے حالات سے جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت مشکل سوال کر دیا آپ نے۔ وہ دور آج کے کمپیریزن میں تو بہت پاکیزہ دور تھا، رواداری کا دور تھا، اخلاق کا دور تھا۔ وزیر اعظم محمد خان جونیجو تھے، اپنی کابینہ کے 2 وزیروں کو انہوں نے فارغ کر دیا کرپشن کی بنیاد پر۔ اس اپنے دور میں ایک فیڈرل سیکرٹری کو بھی فارغ کر دیا، اور خود بھی بڑی عزت وقار کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے خلاف آج تک کہیں بھی کوئی تذکرہ فائل کی شکل میں نے بھی نہیں سنا ہے۔ پھر یہ کہ الیکشن لڑتے تھے ہم لوگ، جیتتے بھی تھے، لوگ ہار بھی جاتے تھے، لیکن رواداری برقرار رہتی تھی، میل جول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ مثال کے طور پر میرا ایک مقابلہ پیپلز پارٹی کے حاجی سلیمان گھانچی صاحب سے ہوا 1977 میں، اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ ایک دن میں تھوڑا گھر سے دور تھا تو پیدل گھر پر جا رہا تھا، وہ گاڑی میں گزرے، انہوں نے گاڑی میرے برابر میں روک دی، اتر کر نیچے آئے اور کہا کہ حاجی صاحب آپ بیٹھیں گاڑی میں آپ کو گھر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسے ہی 85 کے الیکشن میں سید محمود احمد مدنی جماعت اسلامی کی طرف سے میرے مقابلے امیدوار تھے، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے بعد کہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا یا میں نے ان کو دیکھ لیا، تو ملاقات میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں، پیار محبت سے ملتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اور وزراء کے حوالے سے بھی جو کروڑوں اربوں روپے کا، آپ دیکھیں نا، میرے پاس پیٹرولیم منسٹری رہی ہے جی، ایک اوگرا کے چیئرمین پر کرپشن کا جو الزام ہے 82 ارب روپے کا ہے۔ ٹھیک، اس میں وزراء اعظم بھی شامل ہیں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اب دکھ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک وزیر بنا دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت عزت، بڑی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دیانت اور امانت سے کام کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ 85 میں کراچی سے اکیلا فیڈرل منسٹر واحد تھا۔ جی، بعد کے ادوار میں زین نورانی بنے تھے اسٹیٹ منسٹر اور میر نواز مروت، لیکن میں اکیلا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی میں اگر اللہ نے مجھے منسٹر بنایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ دیانت سے، امانت سے میں یہ وقت گزاروں، اور میرا نام یا میری وجہ سے کسی کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میں طریقت میں، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں سوچتا تھا کہ میری وجہ سے ان کے نام کو بھی کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے۔ میرا تعلق انجمن طلبہ اسلام سے، میں سوچتا تھا انجمن طلبہ اسلام میں بھی کوئی حرف نہ آئے۔ المصطفیٰ سے تھا، میں سوچتا تھا اس پر بھی کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ تو واقعی اس دور کی سیاست نسبتاً ایز کمپیئر ٹو دا پریزنٹ پالیٹکس بہت بہتر تھی۔ بہت سارے سیاسی تجزیہ نگار آج کے حالات اور اس کی وجوہات پہ جب غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کا جو دور حکومت تھا، اس کی وجہ سے آج ہم مسائل کی اس دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور حکومت کا یا ان کے فیصلوں کا کیا دھرا ہے جو آج ہم وہ فصل ان کی بوئی ہوئی ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اس میں کافی حد تک جان ہے۔ ضیاء الحق جب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے تو اس وقت جو امریکہ کے کہنے پر وہ افغان وار لڑی گئی تھی، جی، اور اس افغان وار کے لیے ڈالرز بھی آئے تھے باہر سے، اور اس کے نتیجے میں پھر سارا اسلحہ پاکستان میں آ گیا۔
اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی. جو لوگ سائیکل پہ تھے وہ لینڈ کروزر میں آ گئے, پجیروں میں آ گئے, گاڑیوں میں, اور بے تحاشا ان کے پاس مال و دولت اور محلات بن گئے. تو جب محمد خان جنیجو ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے ٹیک اوور کیا تو پہلی تقریر مجھے اچھی طرح یاد ہے. پہلی تقریر میں قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ فرمایا کہ مارشل لا اور جمہوریت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور بائی دی اینڈ آف 1985 مارشل لا ختم ہو گیا, پولیٹیکل پارٹیز بحال کر دی گئیں, اور جو ایمرجنسی نافذ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو اس کے بعد پھر یہ سارا الیکشن وغیرہ کا پروسیس ہوا. تو وہ جو ایک وار تھی جس کو ہمارے علماء نے, اس وقت ہمارے رہنما قائد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ جس لڑائی کے پیچھے ڈالر ہوں اس کو ہم جہاد نہیں کہہ سکتے. اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آج سارے یہ خودکش حملے ہوں اور قتل و غارت گری ہو, انسانوں کو مارا جا رہا ہو, تو ظاہر ہے یہ سب کچھ اسی کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے جو اس دور میں فیصلے کیے اور جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, کیا اس دور میں جب یہ فیصلے ہوتے تھے, ہو رہے تھے, آپ جیسے معتبر سیاستدان جو وزارت کے منصب پہ بھی فائز تھے, آپ کا مکالمہ تو ہوتا ہوگا, بات چیت تو ہوتی ہوگی, کیا وہ ڈکٹیشن دیتے تھے یا آپ کی باتیں بھی سنتے تھے؟ میں بالکل دیانتداری سے عرض کروں گا, ان کے یہ سارے فیصلے تھے 1977 میں جب چارج انہوں نے لیا, اور 84 تک جب ان کے پاس چارج تھا اس وقت تک کے یہ سارے فیصلے تھے. ڈیٹ وائز ساری افغان وار کو دیکھ کر چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جب محمد خان جنیجو کو انہوں نے منتخب کرنے کے بعد وزیر اعظم ہو گئے تو بنا دیا, تو پھر اس کے بعد ان کی مداخلت کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جب پیٹرولیم منسٹر تھا تو مجھے شکایت ملی کہ ایک افسر جس کا میں نام لینا پسند نہیں کروں گا, وہ دنیا سے جا چکا ہے, اس نے بہت زیادہ کرپشن کر رکھی ہے, بے ایمانی پھیلا رکھی ہے, اور ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. یہ سننے کے بعد میں نے پہلے تمام حالات جمع کیے, فائلیں منگوائیں, اسٹڈی کی, اور پھر ایک مرتبہ رمضان میں ان کو بلایا متعلقہ افسر کو. تراویح کے بعد میں نے اس سے گفتگو شروع کی, اور سحری سے کچھ دیر پہلے تک ان کو پوری وضاحت کا موقع دیا, اور سحری پھر ساتھ کی, نماز فجر پڑھی, اور پھر وہ روانہ ہو گئے. اور جب میں کلی طور پر مطمئن ہو گیا کہ واقعی اس نے بہت کرپشن کی ہے, تو دوسرے دن پھر میں نے ان کے بارے میں لکھ دیا کہ ہز سروسز آر نو مور ریکوائرڈ ٹو دی پیٹرولیم منسٹری. رات کو تراویح کے بعد میں جب گھر پہنچا تو میرا سٹاف جاگ رہا تھا, اور کہا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا میں تراویح کے لیے گیا. بعد جب پیر صاحب پگارا اسلام آباد آئے ہوئے تو میں نے کہا چلو کچھ پیشن گوئیاں سن لیں, تو میں ادھر چلا گیا. تو 1 بجے آپ آئے اور صدر ضیاء الحق صاحب جاگ رہے ہیں, آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوئی پرواہ نہیں, آپ فون ملا دیں, دیر تک جاگنے کے وہ عادی ہیں, فون ملا دیں. انہوں نے فون ملایا. جنرل صاحب نے سلام دعا کے بعد مجھے پوچھا کہ اتنی دیر رات گئے. میں تراویح اور پیر پکڑ آئے تھے. بولا کیا پیر پکڑا فرما رہے تھے؟ وہ میں نے کہا وہ تو بعد میں بات کریں گے, آپ نے فون کیا ہے, آپ فرمائیں کیا حکم ہے, کیسے یاد کیا؟ بولا اس کو اپنے کام میں مداخلت مت سمجھنا, اٹ از مائی ہمبل ریکویسٹ, فلاں افسر کو آپ نے بالکل ہی فارغ کر دیا ہے, اس نے میرے ساتھ بھی کام کیا, ہی از ابو ایوریج آفیسر. میں نے کہا وہ کس قسم کا آفیسر ہے؟ مجھے آپ کل کا ٹائم دے دیں تو میں آپ کو آ کر بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا ملک کو نقصان پہنچایا. تو انہوں نے کہا صاحب میں آپ کا ادب اور احترام کرتا ہوں, آپ خود اپنا ٹائم فکس کر کے کل آ جائیں. میں نے کہا 3 بجے جمعے کی نماز پڑھ کے پہنچ جاؤں. ان کا آ جائیے. جب میں گیا تو ایک کاغذ کا صرف ٹکڑا لے کر گیا تھا, اور اس پر میں نے ان کو 45 منٹ تک بریفنگ کی کہ اس نے یہ کام کیا ہے. ساری باتیں سن کر انہوں نے کہا آئی ایم سوری, آئی وتھڈرا مائی ریکویسٹ, گو اہیڈ, آئی ایم وتھ یو. آپ نے بہت اچھا کیا, میں اپنی ریکویسٹ وتھڈرا کرتا ہوں. ان کی طرف سے اصل میں ان کے ساتھ کوئی ایسا بھائی بھتیجا بھانجا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو فون کرے, ورنہ بعد کے حکمرانوں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں. اور یہی صورتحال محمد خان جنیجو مرحوم کی بھی تھی کہ ان کے ساتھ بھی کوئی بندہ فون کرنے والا ان کا عزیزوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے, ذرا دیکھ لیجئے گا.
حاجی بابا مجھے کہتے تھے وہ بھی اور پیر پکاڑا بھی، حاجی بابا اس کو دیکھ لیجئے گا. میں نے دیکھا اور اس میں کچھ قانونی نقائص تھے تو میں نے فون کر کے کہہ دیا کہ اس میں یہ پرابلم. بولے کوئی بات نہیں، پرابلم ہے تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی کام غیر قانونی ہمیں نہیں کرنا ہے. تو یہ بات تھی کہ ان کی طرف سے ڈکٹیشن اس قسم کا کوئی نہیں تھا. وہ لوگ جن کو ضیاء الحق نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، حمایت کی، سیاست میں لے کے آئے، سیاست کے گر سکھائے، عہدے منصب دیے، اب وہ ڈکٹیٹرشپ کی باتیں کرتے ہیں، اب وہ آمریت کے اور ضیاء الحق کے دور حکومت کے خلاف بولتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بس دکھ تو ہوتا ہے کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. ان کا کردار کیا تھا، آج کردار کیا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو چند دنوں سالوں پہلے تک پرویز مشرف کے گن گاتے تھے، اب بالکل الگ ہیں. تو اس قسم کی دو عملی دیکھ کر دل یہ چاہتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. سبحان اللہ. یہ جو وزارتیں دی جاتی ہیں سیاستدانوں کو، کیا وہ جو محکمے ہیں ان کو اور سیاستدانوں کی اہلیت کو دیکھ کے وہ منصب یا وہ محکمے دیے جاتے ہیں، یا آپ لوگ منتخب کرتے ہیں کہ مجھے یہ محکمہ دے دیا جائے؟ مثال کے طور سے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل، بظاہر یہ لگتا آپ کا اور اس محکمے کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا آپ وہ جو افسر شاہی ہوتی ہے ان کی مدد سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، یا یہ بے میل قسم کے محکمے جب سیاستدانوں کو دیے جاتے ہیں تو بس ایسے ہی نام کی وزارت ہوتی ہے، چلاتا کوئی اور ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اتنے میں نے انٹرویو دیے لیکن کسی بھی شخص نے یہ سوال نہیں پوچھا. ماشاءاللہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ کام دکھا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے طے کرتے ہیں کہ میری یہ منسٹری ہوگی، ٹھیک، اور اس کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں. پرائم منسٹر کو بھی اسٹرینتھ اپنی بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. تو میں لیبر، مین پاور اور اوورسیز پاکستانیز تو جو میں نے اپنی چوائسز دی تھی، ایک چوائس نہیں دی تھی ٹھیک، محمد خان جنیجو صاحب کو کہ یہ میری چوائسز ہیں، اس میں سے ایک لیبر، مین پاور، اوورسیز پاکستانیز تھی، اور اس کے اوپر ایجوکیشن تھی. چونکہ میں انجمن طلبہ اسلام اور یونیورسٹیز اور کالجز سے گزرا ہوں تو میں نے کہا ایجوکیشن ہو تو اچھا. انہوں نے کہا اگر میں نے کسی سے وعدہ کر لیا ہو تو نیکسٹ چوائس کیا ہے؟ میں نے کہا میری نیکسٹ چوائس ہے لیبر، مین پاور، اوورسیز پاکستانیز. ٹھیک. تیسرا سوال انہوں نے ایسا پوچھا جو میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ پوچھیں گے. بولا آپ کی کوئی نیگیٹو چوائس بھی ہے؟ میں نے کہا میری ایک نیگیٹو چوائس ہے، میں منسٹر فار ریلیجیس افیئرز نہیں بنوں گا. یہ میں نے ان کو پہلے سے بتا دیا. سبب کیا تھا؟ سبب یہ ہے کہ وہ اصل میں ادھر جو لوگ پہلے سے قابض ہیں ایک ایسا فرقہ وارانہ ماحول بنا رکھا ہے کہ منسٹر کو اپنی مرضی کا وہ کام کرنے نہیں دیتے. اب اس کے بعد آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ میں پیٹرولیم کی ابجد سے واقف نہیں تو مجھے یہ منسٹری کیوں دی گئی. تو میں نے حلف برداری کے بعد جب کیبنٹ سیکرٹری بتاتا ہے کہ آپ کا یہ محکمہ ہے تو میں نے پرائم منسٹر کو چائے پیتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سے 2 منٹ ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رک جائیے. لوگ چائے پی کے چلے جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. میں نے کہا آپ نے جو پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کا مجھے منسٹر بنایا ہے، یہ منسٹری تو بہت بڑی پرومیننٹ منسٹری ہے، لوگ تو اس کی تمنا کیے بیٹھتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو ABCD آف پیٹرولیم منسٹری. آپ نے مجھے کیوں بنایا؟ بولا منسٹر ہیز ناٹ ٹو نو دا انجینئرنگ آف دیٹ سبجیکٹ. بیسیکلی یہ ہے کہ اس وقت اس کرپشن عروج پر ہے وہاں. میں نے آپ کی دیانت، امانت، ایڈمنسٹریٹو صلاحیت جو دیکھی اس کی بنیاد پر اس کو صاف کرنے کے لیے، کرپشن کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر لگایا ہے. جہاں تک اس سبجیکٹ کا تعلق ہے، آپ کے ماتحت کئی آدمی MSc جیولوجی، PhD ان جیولوجی، پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کے کئی لوگ آپ کے نیچے ماتحت اتنے ماہر ہوں گے. صرف کام لینا صلاحیت سے اور کام کرنے کو واچ کرنا دیانتداری سے، امانت داری سے، یہ آپ کا کام ہوگا. تو اگر بندہ دیانتداری، امانت داری سے کام کرے تو وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ اگلا سوال کریں کہ رومانیہ کے صدر چاؤ سیسکو
وہ جب پاکستان تشریف لائے تو وہ آئے تھے کراچی، لہذا جنرل ضیاء الحق بھی کراچی آ گئے، اور رومانیہ ڈیل کرتا ہے پیٹرولیم کے معاملات میں بھی، تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اس ملاقات میں موجود رہیں گے۔ تو ضیاء الحق نے اپنے ٹیم کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے کہا کہ ہی از دا موسٹ لکیسٹ پیٹرولیم منسٹری آف دا ہسٹری آف پاکستان۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ کہ جتنے بھی پینڈنگ معاہدے تھے وہ کیوں پینڈنگ تھے؟ کچھ انڈر ہینڈ ڈیلنگ کرنے کے لیے پینڈنگ تھے، جو بھی میرٹ پر پورے اترتے تھے وہ معاہدے میں نے کر لیے، جس کے نتیجے میں سکسیسفل چیزیں، پیٹرولیم ملنا شروع ہوا، گیس کہیں ملنا شروع ہوا، کہیں اسی طرح سے آئل ملنا شروع ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ ویسے یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہیلتھ منسٹر اگر ڈاکٹر ہو جی تو وہ سبجیکٹ کو سمجھ سکتا ہے، کامرس منسٹر جو ہے وہ اگر تاجروں میں سے کوئی ہو تو زیادہ سمجھ سکتا ہے، فائنانس منسٹر اگر جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو سمجھنے والا ہو تو ہی کین ڈو اے لاٹ بیٹر۔ یہ جو پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کی وزارت کا تجربہ تھا، اس کی روشنی میں اگر میں ایک استفسار کروں آپ سے کہ اب جو ہمیں پیٹرولیم کے معاملے میں اور قدرتی وسائل کے معاملے میں مسائل درپیش ہیں، کیا سبب ہے اس کا بنیادی؟ دراصل میرا تو دیانتدارانہ تجزیہ یہ ہے کہ اس ملک میں بہت زیادہ معدنی ذخائر ہیں جی، اور بہت زیادہ پیٹرولیم کی مصنوعات، یعنی کروڈ آئل اور پھر اس کے بعد پیٹرول، گیس اور چیزیں موجود ہیں۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم نے دیانتداری اور ایمانداری سے ان ذخائر کو نکالنے، تلاش کرنے کے لیے محنت نہیں کی۔ میں پیٹرولیم منسٹری میں رہنے والا شاید واحد آدمی ہوں جو کول مائن کے اندر بھی گیا ہوں۔ پیٹرولیم منسٹری نہیں جاتے، میں نمک کی کان کے اندر بھی گیا ہوں۔ ایسے ہی سیندک کا پروجیکٹ جہاں 80 سال کا کاپر موجود ہے، سم گولڈ از آلسو دیئر، اس کو سٹارٹ میں نے کرایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد منسٹری تو ختم ہوتی ہے، بعد میں آنے والے لوگ اگر کرپشن میں مبتلا ہو جائیں اور چیزوں کو نہ نکالیں تو پھر IMF کے سامنے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ ورنہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مسلم ممالک کو لون دے سکتے ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے پاکستان کو۔ کیا آپ کے دور وزارت میں بھی اس وقت بگٹی خاندان اور قبیلے کے لوگ رائلٹی اور یہ سارے معاملات تھے اس وقت بھی؟ اس وقت بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی زمین سے نکل رہا تھا، لہٰذا ایک ڈیلنگ کر کے ان کو مطمئن کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور بگٹی صاحب سے ایک ملاقات ایک خاتون تھیں جن کا تعلق سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی ایک ملاقات بگٹی صاحب سے ہو جائے، لیکن بگٹی صاحب کی 2 شرائط ہیں۔ میں نے کہا کیا 2 شرائط ہیں؟ بولے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اردو میں بات نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ کہ وہ منسٹری میں آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آئیں گے، آپ ایسا کریں کہ میرے گھر ملاقات کے لیے آ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے گھر ملنا تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، چلو آپ اچھے بہت برکاتی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور انگلش میں بات کرنے کی تو وہ بات شاید اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب ایسے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں کہ انگلش جانتے نہیں ہوں گے، لیکن میں نے چونکہ کراچی یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی وغیرہ سے پڑھا ہے، اور پڑھا بھی اتفاق سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے انگلش میڈیم میں تھا، تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے کہا چلیے آپ ملاقات رکھوا دیں۔ تو ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی، اور ہم کوشش یہی کرتے تھے کہ ان کے مطالبات کسی حد تک پورے کر کے سلسلہ آگے بڑھائے۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسے ہی تیل کے کنویں کے سلسلے میں چلا گیا تو بلوچ لوگوں نے میرے کو گھیر لیا۔ اب OGDC کا چیئرمین جو اس وقت تھا اس نے کہا منسٹر صاحب آپ گاڑی سے نہیں اتریے گا۔ میں نے کہا گاڑی سے نہیں اتریں گے، ایک شیشے پہ فائر کریں گے ختم ہو جائے گا۔ میں فوراً دروازہ کھول کے اتر گیا، اور وہ جب جہاں کھڑے تھے وہ ان کے پاس چلا گیا اور زور سے کہا السلام علیکم، اور زمین پر وہاں بیٹھ گیا۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ بولے یہ تو ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ کے مسائل کیا ہیں؟ بولے ہمارے لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملتی۔ میں نے کہا یہ میرا کارڈ ہے، یہ فون نمبر ہے، آپ ابھی 5 آدمی نامزد کرے کون میرے مہمان کے طور پر وہاں آئیں گے، آپ اپنے یہاں سے گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس کو بھیجیں، میں ملازمت دوں گا آپ کو۔ تو جس علاقے سے جو چیز ملے اس علاقے کو ترقی دینا ہماری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے،
بدقسمتی سے ہماری پریورٹی نہیں رہی ہے. کیونکہ وہ علاقے بھی تو پاکستان ہی کا حصہ ہیں. پاکستان کا حصہ ہے. وہ ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. اگر وہاں اس وقت لبریشن کی باتیں ہوں گی تو پاکستان کو ہی عالمی سطح پر نقصان ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم وقفے کی طرف جائیں، کراچی کے تناظر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی؟ وہ شہر جو روشنیوں کا شہر تھا، جہاں سے آپ جیسے معتبر لوگ انتخاب جیتے تھے، شاہ احمد نورانی صاحب انتخاب جیتے تھے. رخ ہی بدل گیا، منظر نامہ ہی بدل گیا، طرح طرح کے لوگ وہاں سے منتخب ہوتے ہیں، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ کراچی کا جو سیاسی اور سماجی کیا کہنا چاہیے کلچر ہے یا ماحول ہے، وہ کیوں تبدیل ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. کراچی سے مثلا میں مثال چھوٹی سی دے کر عرض کرتا ہوں آگے. جو ہماری طرف سے لوگ منتخب ہوئے، جی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید شاہ تراب القادری صاحب، مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب، بھائی محمد عثمان خان نوری صاحب، بھوپالی صاحب کی پھپھی قمر النساء قمر صاحبہ وغیرہ، ایسے لوگ منتخب ہوتے تھے اور وہ جانی پہچانی شخصیت اور دیانت کی علامت تھے. جی. پھر اس کے بعد میں نظر لگ جانے والے فلسفے تو اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ کراچی کے لوگ سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں، کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. کشمیر میں زلزلہ آ گیا تھا، خیبر پختونخوا میں آ گیا تھا، پورے پاکستان میں ہائیسٹ ڈونیشن واز فرام کراچی. تو لوگ تو کار خیر وہاں کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو تو میں نہیں بلیو کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام آباد نے کراچی کے لوگوں کو جائز حقوق نہ دے کر جو ایک نفرت کی فضا پیدا کی، وہ نفرت کی فضا نے بالآخر یہ دن دکھا دیے. ایک بندے نے 64% مارکس حاصل کیے ہیں، ہی ول ناٹ بی ایڈمیٹڈ ان میڈیکل کالج. ٹھیک. لیکن اگر ایک آدمی نے دادو سے، لاڑکانہ سے، تھر پارکر سے 45% نمبر لیے ہیں، اس کا داخلہ ہو جائے گا. ٹھیک. ایک عرصے کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا، چلو ان کو ترقی دینے کے لیے اٹس ویل اینڈ گڈ. لیکن جب وہ 10 سال ختم ہو گئے تو پولیٹیکل بیسس پر اس کا ایکسٹینشن کرتے رہنے سے کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی پیدا ہوئی اور بدقسمتی نے یہ دن دکھا دیا. بالکل ٹھیک. ناظرین محترم، پروگرام جائزہ میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد حاجی حنیف طیب صاحب سے بات چیت کے سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے.